بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم معطا امام محمد کے سبق نمبر 159 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے مکے میں داخل ہونے سے پہلے غسل کرنے کا بیان۔ آج کے سبق میں ہم یوں سمجھے کہ دخول مکہ کے آداب کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ جب بھی مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ میں داخل ہوگا کوئی شخص، تو اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ غسل کرے یا واجب ہے کیا ہے، یا غسل کرے گا ہی نہیں۔ تو اس حوالے سے آج کا ہمارا سبق ہے۔ تو آج کے ہمارے سبق کا جو باب ہے، اس باب کا نام بھی یہی ہے کہ باب دخول مکہ وما یستحب من الغسل قبل الدخول، کہ یہ باب ہے مکے میں داخل ہونے کے حوالے سے، اور وہ جو اس کے اندر داخل ہونے سے پہلے غسل کرنا مستحب ہے اس حوالے سے۔ تو میں نے یہ لفظی اعتبار سے ترجمہ کیا، ورنہ مکہ شریف میں داخل ہونے اور داخلے سے قبل غسل کرنے کے استحباب کے بیان میں یہ باب ہے۔ اچھا، اخبرنا مالک حدثنا نافع عن ابن عمر انه كان اذا دنا من مکہ بات بذی طوى بین الثنیتین حتى يصبح ثم يصلي الصبح ثم يدخل من الثنية التي بأعلى مكة، ولا يدخل مكة إذا خرج حاجا أو معتمرا حتى يغتسل قبل أن يدخل إذا دنا من مكة بذي طوى، ويأمر من معه فيغتسل قبل أن يدخلوا۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے بیان فرمایا، اور وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں حضرت نافع نے خبر دی کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جو ہیں، ان سے وہ بیان کرتے ہیں حضرت نافع کہ جب وہ مکہ مکرمہ کے قریب پہنچ جاتے، یعنی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جب یہ مکہ مکرمہ کے قریب پہنچ جاتے تھے، تو اس وقت مقام ذی طویٰ میں دونوں ثنیوں کے درمیان یہ رات جو ہے وہ بسر کرتے تھے۔ اور اس کے علاوہ فرمایا کہ جب صبح ہوتی تو نماز فجر ادا فرماتے، اور اس کے پھر اس گھاٹی سے داخل مکہ ہوتے جو مکے کی جانب بالا میں ہے، یعنی جو بلندی کی طرف مکے کے اندر ہے، تو اس گھاٹی سے وہ مکے کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ اور آپ جب بھی حج یا عمرے کے ارادے سے آتے تو مکہ شریف میں داخل ہونے سے پہلے غسل کر لیا کرتے تھے۔ آپ مقام ذی طویٰ میں یہ کام سر انجام دیتے، اور اپنے ساتھیوں کو بھی فرماتے کہ غسل کر لو، پھر مکہ شریف میں آپ داخل ہو جاتے، اور ساتھیوں کو کہتے کہ غسل کر لو پھر مکہ شریف میں داخل ہونا ہے۔ تو بہرحال یہ پہلی حدیث تھی۔ دوسری حدیث امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اس حوالے سے وہ ذکر فرماتے ہیں کہ اخبرنا مالک اخبرنا عبد الرحمن بن القاسم ان اباہ القاسم كان يدخل مكة ليلا وهو معتمر فيطوف بالبيت وبالصفا والمروة ويؤخر الحلاق حتى يصبح، ولكنه لا يعود إلى البيت فيطوف به حتى يحلق، وربما دخل المسجد فأوتر فيه ثم انصرف فلم يقرب البيت۔
جی امام محمد رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے یہ خبر دی ہے، اور امام مالک فرماتے ہیں کہ ہمیں عبد الرحمن بن قاسم نے اپنے والد محترم سے خبر دی کہ وہ مکہ شریف میں عمرہ کرنے کے لیے رات کے وقت داخل ہوا کرتے تھے۔ اچھا، داخل ہونے کے بعد بیت اللہ کا طواف کرتے اور صفا و مروہ کے درمیان سعی بجا لاتے، اور سر منڈوانے کو صبح تک آپ مؤخر کر دیتے تھے، لیکن دوبارہ طواف سے پہلے وہ سر بھی ضرور منڈوا لیتے، اور جب آپ مسجد میں داخل ہوتے تو اس میں نماز ادا کرتے، اور جب پچھلے پہر مسجد میں داخل ہوتے تو وتر پڑھتے اور بیت اللہ کے قریب طواف کرنے کے لیے پھر نہ جاتے۔ قال محمد لا بأس بأن يدخل مكة إن شاء ليلا وإن شاء نهارا فيطوف ويسعى، ولكنه لا يعجبنا له أن يعود في الطواف حتى يحلق أو يقصر كما فعل القاسم، وأما الغسل حين يدخل فهو حسن وليس بواجب۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ آپ اب مذہب احناف کو ذکر کرنا چاہتے ہیں۔ جب احادیث کا سلسلہ مکمل ہوا تو اس کے مکمل کرنے کے بعد امام محمد رحمۃ اللہ علیہ مذہب احناف کو اور اپنا نظریہ جو ہے وہ لکھتے ہوئے بیان فرماتے ہیں کہ مکہ شریف میں اگر کوئی رات کے وقت داخل ہونا چاہے یا دن کے وقت میں، تو اس میں کوئی بھی گناہ نہیں ہے کہ وہ چاہے تو رات میں داخل ہو، چاہے تو دن میں داخل ہو۔ داخل ہونے کے بعد وہ طواف کرے اور سعی بجا لائے، لیکن فرمایا کہ ہمیں یہ پسند نہیں ہے کہ دوبارہ طواف کرنے سے قبل وہ لازماً حلق یا قصر کروائے، جیسا کہ حضرت قاسم نے کیا۔ رہا مکہ شریف میں داخل ہونے سے قبل غسل کرنا، تو فرمایا یہ تو اچھی بات ہے، یہ واجب نہیں ہے، لیکن مستحب ہے کہ اگر کوئی ایسا کرے تو یہ کوئی بری بات نہیں، یہ اچھی بات ہے۔ تو اب یہاں پر اس باب میں جو خاص کر کے وہ 3 باتیں اہم ہیں جن کا بیان ہوا۔ ایک تو یہ ہے کہ مکہ جو ہے وہ سے مقامی ذی طوا جو ہے، اس کے خاص اس مقام پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما رات کا قیام آپ نے فرما کر پھر صبح مکہ شریف میں آپ داخل ہوئے۔ تو یہ پہلی بات تھی کہ مقامی ذی طوا میں آپ کا قیام کرنا رات کو، اور پھر صبح کو وہاں سے مکہ شریف میں داخل ہونا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما گرمی سردی کی پرواہ کیے بغیر وہ یہاں رات بسر فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ گرمی کے موسم میں یہاں ٹھہرنے پر دیگر جو دوست تھے تو انہوں نے نہ ٹھہرنے کا مشورہ دیا، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات بسر فرمائی تھی، اس لیے ابن عمر بھی یہی رات بسر کرے گا، تو سنت کی اتباع میں آپ نے ایسا ہی کیا۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ مکہ شریف میں داخل ہونے سے قبل غسل کر لینا یہ مستحب ہے اور واجب نہیں ہے۔ مکہ شریف میں داخل ہو کر سب سے پہلے خانہ کعبہ کی زیارت کرنی چاہیے، اور اس کی طرف روانگی میں نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ آنکھیں پر نم کیے اپنے گناہوں پر نادم ہوتے ہوئے خانہ کعبہ روانہ ہونا چاہیے۔ جو ہی اللہ کے گھر پر نظر پڑے اپنے گناہوں کی بخشش جو ہے وہ طلب کرے، پھر روایات کے مطابق جو ہے وہ نادم ہوتے ہوئے جانب کعبہ روانہ ہو، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے جو اس کی دعاؤں کی قبولیت پر نظر رکھے، اور یہ سوچے کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخشے گا، لیکن سچی توبہ کرے۔ اس سلسلے میں ایک اور بات بھی ذہن نشین رہے کہ بعض احادیث میں دخول مکہ کے لیے جانب اعلیٰ سے داخل ہونا اور جانب اسفل سے باہر آنا آتا ہے۔ اس سے مراد جنت المعلیٰ کی طرف سے داخل ہونا اور باب جو شبیکہ ہے اس سے باہر آنا مراد ہے۔ دخول وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، رات دن کسی بھی وقت جو ہے وہ داخل ہونا جائز ہے، لیکن دن کے وقت داخلہ رات کی نسبت جو ہے یہ اچھا ہے۔
تیسری اور آخری بات یہ ہے کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے قاسم بن محمد کا عمل بھی بیان کیا کہ وہ طواف کے بعد صفا مروہ کے مابین سعی کرتے اور صبح تک حلق کو مؤخر کرتے، اور اگر صبح دوبارہ کرنا چاہتے تو پہلے حلق ضرور کراتے۔ امام محمد فرماتے کہ ہمارے نزدیک حلق یا قصر کرائے بغیر دوبارہ طواف کرنا یہ اچھا نہیں ہے، لیکن یاد رہنا چاہیے کہ یہ مسئلہ اس صورت میں ہے کہ جب کسی نے احرام جو ہے وہ صرف عمرے کا یا حج تمتع کا باندھا ہو تو ان دونوں صورتوں میں عمرہ کر لینے کے بعد حلق یا قصر کرائے اور اس کے بعد طواف کرنا چاہے تو کرے۔ حلق یا قصر کرائے بغیر اب طواف کرنا یہ اچھا نہیں ہے، لیکن متمتع اگر ہدی لے کر آیا ہو یا اس نے حج قران یا حج افراد کا احرام باندھا ہو تو پھر ان صورتوں میں وہ 10 ذی الحجہ الحرام سے قبل بھی احرام نہیں کھول سکتا۔ اس لیے اب عمرہ کا جو طواف اور سعی کرنے کے بعد یہ حلق یا قصر ہے یہ نہیں کرا سکتا۔ ایسی صورت میں احرام کے ہوتے ہوئے جس قدر ہو سکے طواف بجا لے، بلکہ باہر سے آنے والے کے لیے تو نوافل کی بجائے طواف کرنا افضل ہے، اس لیے اس موقع سے خوب وہ فائدہ اٹھانا چاہیے اور بار بار طواف کی سعادت سے جو ہے وہ فیضیاب ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم نے بھی یہ سعادتیں بار بار نصیب فرمائے۔ سب کو ہم آج کے یہیں پہ موقوف کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس در کی بار بار بعد حاضری نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔